محفل میں اسے اپنے اندر کی تنہائی کا احساس شدید ہوا تھا۔ اسے طلال بے حد خوش نصیب انسان محسوس ہوا تھا جو اتنی محبتوں کے درمیان رہ رہا تھا۔ ہر کوئی جیسے اس پر جان مارنے کو تیار تھا، مگر طلال کو دیکھ کر اس کی خوشنما آنکھوں کے پار اسے وہ طمانینت کی چمک نہ دکھائی دی جو رنگ اس کی ذات کا خاصا ہوا کرتے تھے۔ کم سن تو وہ ازل سے تھا، مگر اس کی کم سخی میں سنجیدگی اداسی کا رنگ ہرگز نہ تھا، بلکہ ایک دھیمی لو لیتی تھی۔ نگاہوں کو خیرہ کرتی مسکراہٹ ہمہ وقت تھرکتی رہتی تھی۔ طلال، تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ دونوں کولڈ ڈرنک لے کر کرسیوں پر آ بیٹھے جہاں نسبتاً کم لوگ تھے۔ تم اپنی کہو، تم نے کس خوشی میں شادی نہیں کی؟ اس نے ڈرنک کے ہلکے ہلکے سپ لیتے ہوئے یہاں اس سوال یہی اس سے منتقل کر دیا۔ جواباً مصطفیٰ نے ایک مزمحل سی سانس بھر کر نگاہیں اس گوشے پر جما دی جہاں خوشبوؤں کا میلہ لگا ہوا تھا، مگر وہ پھول اب بھی سب سے جدا محسوس ہو رہا تھا جس کی خوشبو وہ 7 سال پہلے اسیر ہوا تھا۔ تمہیں کس نے کہا میں نے شادی نہیں کی؟ اس کی آواز دھیمی تھی۔ طلال کو ذہنی جھٹکا لگا۔ اس نے بوتل منہ سے ہٹا کر نہایت ہی حیرانی سے اسے دیکھا تو وہ ہولے سے مسکرا دیا، مگر اس کی مسکراہٹ میں تازگی ناپید تھی۔ ہاں، مگر پھر بھی خالی ہاتھ خالی دل ہوں، جیسے کچھ پایا ہی نہیں یا پھر سب کچھ کھو دیا ہو۔ وہ سر جھکا کر اسٹرا کو حرکت دینے لگا۔ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ طلال نے بوتل ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے گھورا۔ کیا بتاتا؟ کچھ بتانے کو ہے ہی نہیں۔ ایک تنہا آدمی کے پاس بتانے کو کیا ہو سکتا ہے؟ طلال اسے یک ٹک دیکھتا رہا، پھر جیسے کسی خیال کے تحت اس کی پیشانی پر ہلکی سی لکیر نمودار ہوئی۔ تو یہ کہو کہ ان بے وفا شوہروں کی طرح کسی مادہ پرست گوری کے چند گھنٹوں کی رفاقت کا ساتھ رہا، پھر کاش ایسا ہی ہوتا۔ اس نے اس کی بات کا برا مانے بغیر ایک ٹھنڈی سانس بھری تو طلال نے اسے الجھ کر دیکھا۔ میں ایک غیور پٹھان ہوں، یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ ہم عورت ذات کو غیرت اور عزت سمجھتے ہیں، انہی لمحوں کو رنگین کرنے کے لیے اور محض دل لگی کے لیے استعمال کرنا بے غیرتی اور قابل سزا سمجھتے ہیں۔ تم اچھی طرح میرے مزاج اور میری روایتوں سے واقف ہو۔ ہم کول پر جان دینے والے، چاہے وہ کول کسی گوری مادہ پرست سے ہو یا کسی اور سے۔ تو پھر وہ ہنوز الجھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ چھوڑو یار، یہ جگہ ان باتوں کی نہیں ہے۔ وہ بے پرواہی سے ہاتھ ہلا کر کوک کے سپ لیتے ہوئے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ تو یہ جگہ میری شادی کے بارے میں تجسس کرنے کے لیے ہے؟ اسے ٹالنے والے انداز پر طلال نے اسے گھورا تو وہ سر کو اثباتی جنبش دے کر یکدم ہنس دیا، پھر جیسے چونکا۔ اس کی نظریں روشانہ پر اٹھی جو سیاہ رنگ کے فرانسیسی لیس کے خوبصورت لباس پہ حقیقتاً دل و جان کی نظر کو خیرہ کر رہی تھی۔ اس کا شفاف نوزید چہرہ ہلکی جیولری میں یوں دمک رہا تھا جیسے ستاروں بھرے آسمان پر جگر جگر کرتا چاند۔ طلال، یہ وہی لڑکی ہے نا، تمہاری کزن، جس سے میں غلط فہمی کی بنا پر تمہاری لائف پارٹنر سمجھ بیٹھا تھا؟ اس نے طلال کی توجہ بھی اس جانب مبذول کرائی۔ وہ بے ارادہ اس کی طرف دیکھنے لگا، مگر مصطفیٰ خان کی شریر نگاہوں کی تپش سے سنبھل کر جلدی سے بولا، ہاں، اور جس پر مجھے ابھی تک شرمندگی ہے۔ اوہ، وہ بے اختیار کہکا لگا کر اسے معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگا۔ یہ شرمندگی مٹ بھی سکتی ہے۔ ہاں، میں نے اسے سوری کر لی تھی۔ وہ اس کے انداز کو قطعی نظر انداز کرتا ہوا سادہ سے لہجے میں بولا۔ اچھا، حالانکہ ایکسکیوز تو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ خیر، تم نے کر لیے، زیادہ اچھی بات ہے۔ تم آخر کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس کی معنی خیزیت سے جھنجھلا کر ابرو اچکا کر اس نے گھورا، مگر مصطفیٰ خان ہی کیا جو سنجیدہ ہو جاتا۔ جواباً کولڈ ڈرنک کا آخری سپ لے کر بوتل دھپ سے میز پر رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں براہ راست جھانکا۔ وہی جو تم سمجھ رہے ہو۔ پھر ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کرسی کی پشت سے لگ کر روشانہ پر ایک نظر ڈال کر بولا، یہ تمہارے ساتھ بہت سوٹ کرے گی طلال۔ جواباً اس نے اسے تیر نظروں سے دیکھا، پھر قدرے چڑ کر بولا، تم اس موضوع کو یہیں پر ختم کر دو۔ میرے ساتھ کون اور کیسے سوٹ کر سکتی ہے اس کی فکر میں تمہیں گھلنے کی ضرورت نہیں۔ چلو اٹھو، کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ جو دل کی بات ہی سمجھنے میں نہ دل لگی جانے، جو دل کی بات ہی سمجھے نہ دل لگی جانے، وہ بے وفا تو نہیں، بے مثال لگتا ہے۔ مصطفیٰ خان نے یہ کہتے ہوئے ایک ٹھنڈی سانس بھری، پھر اس کے تیور دیکھ کر جلدی سے گھبرانے کی ایکٹنگ کرتا ہوا کھڑا ہو گیا، مگر اس کے ہمراہ سٹیج کی طرف جاتے ہوئے یکدم روشانہ کے نزدیک رک گیا۔ طلال اسے گھور کر رہ گیا۔ آپ غالباً روشانہ ہیں؟ جی، وہ اجنبی کی اچانک مخاطب کرنے پر لالا رخ کو نظروں ہی نظروں میں
तलाशते हुए सटपटा कर मुस्तफ़ा खान को देखने लगी। फिर किसी ख्याल के तहत उसके रुखसारों पर हल्की सी सुर्खी दौड़ गई। तहम वो अनजान बनते हुए बोली, मैं आपको पहचाना नहीं। पहचानना तो सदियों का अमल है, आप महज एक मुलाकात में पहचान भी कैसे सकती हैं। वो इत्मीनान से बोला। वो उसकी तरफ देखने लगी, फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, मगर ये सदियों का अमल लम्हों में भी तय हो जाता है, बस पहचानने वाली आंख होनी चाहिए। मुस्तफ़ा खान के होंठ गैर महसूस तौर पर सीटी के अंदाज में सिकुड़ गए। उसकी आंखों में तौसीफी मुस्कुराहट झलक उठी। मेरा ख्याल है आप भी तलाल की तरह कम मगर अच्छा बोलती हैं। उसने इरादतन तलाल का जिक्र छेड़ा और उसकी तरफ मुतवज्जो करना चाहा, मगर वो दानिस्ता उसकी तरफ देखने से गुरेज करते हुए बोली, मेरे नज़दीक तो ये कोई कमाल की बात नहीं है। हाँ, अच्छा होना यकीनन अच्छी बात है। फिर जल्दी से एक्सक्यूज करती हुई वहां से मुड़कर मेज़ू की तरफ चली गई, जबकि मुस्तफ़ा खान उसे दिल ही दिल में हसीन और ज़हीन का खिताब देकर हटा तो तलाल उसके गोशे की जानिब यकटक देखते पाकर बेसाख्ता उमड़ने वाली मुस्कुराहट को होंठों के दरमियान दबाकर रोका। उसकी खुशनुमा आंखों के आगे हाथ लहराया। मेरा ख्याल है वापस आ जाओ। यूं भी किसी के जाने उसकी मौजूदगी का एहसास ख़त्म होना ज़रूरी नहीं, यह एहसास तो हमारे अंदर उठता है। तुम किसी दिन मेरे हाथ से बहुत बुरी तरह पिटोगे तैफी। तलाल ने झीम कर निगाहों का जाविया बदला और उसे घसीटता हुआ एक तरफ चल दिया। वलीमे के 2 रोज बाद हिना सिकंदर विला में ठहरने आई थी। लड़कियों से हंसी मजाक करने के बाद जब वो दोपहर की नींद लेने अपने कमरे में आकर लेटी तो लाला रुख उसके पास चली आई। उनके चेहरे के जावियों में खफकी वाजिया दिख रही थी। उसने जल्दी से मुंह पर चादर डालना चाही तो लाला रुख ने हाथ बढ़ाकर चादर खींच ली। आफी क्या कह रहा है हनी, अब उसे तंग करोगी तुम? क्या कह रहा है वो आहिस्तगी से उठकर बैठ गई। वो कह रहा है तुम उसके साथ पाकिस्तान टूर जाने पर राजी नहीं हो रही। इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है, कुछ दिन ठहर कर भी तो जाया जा सकता है ना। वो लाला रुख से नजरें चुराकर अपने पैर को खुरचने लगी। अब उसे सताती फिरना तुम। उसने मलामत आमेज निगाहों से उससे घूरा। मैं सताऊंगी? वो खुद कम है क्या, उल्टा मुझी को तंग किया हुआ उन्होंने, वो जलकर बोली। फिर लाला रुख के लबों पर फैलने वाली मुस्कुराहट से वो झींप गई। तुम ही हो इस काबिल कि तुम्हें खूब तंग किया जाए, बहुत तंग किया करता। आखिर आपका भाई जो ठहरा आपसे कम होगा क्या? वो अपनी झींप और शर्मिंदगी को छुपाने के लिए फिर लेट गई। चादर खींचकर मुंह डालना चाही मगर नाकाम रही। लाला रुख एक हल्की सी सांस भरकर उसके नजदीक बैठ गई, फिर संजीदगी से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, हिना, मर्द का दिल आसमान की तरह वसी होता है मगर उसकी मोहब्बत चांद की तरह होती है। देखने में बहुत चमकदार, तेज, खैराकुन मगर बढ़ने और घटने वाली। उसे कभी गलत रवैयों के सूरज के मुकाबले मत ले आना, वरना ये घट जाएगी हमेशा के लिए। उसकी मोहब्बत पर गिरहन लग जाता है और मर्द की मोहब्बत के चांद पर गिरहन आ जाए तो फिर कभी वैसी उजली बेगर्ज चमकदार नहीं रहती। उसका दामन तंग से तंग तर होता चला जाता है, इतना तंग कि फिर औरत का दम घुटने लगता है। लाली, हिना उसकी गोद में सर रखकर बेआवाज बोली, आफाक इतने अच्छे हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती। काश सैफ भाई भी ऐसे होते, बिल्कुल ऐसे। कितने सनसनाते तेज लाला रुख को अपने दिल में बेवस्त होते हुए महसूस हुए। उसने झटके से हिना को खुद से अलग करके उठना चाहा मगर उसे लगा उसके असाब उसकी कोशिश में नाकाम हो गए। वो बस दहकती आंखों से उसके झुकते सर को देखती रही, फिर अपनी गोद में उसकी आंखों की नमी को महसूस करके नरमी से उसका सर ऊपर उठाया। पागल, हर औरत अपने मुकद्दर अपने साथ लेकर चलती है। उसके सुख की रोशनियां और दुख के अंधेरे उसके अपने मुकद्दर की मुट्ठी में होते हैं। उसे किसी के हाथ में तलाश करना दीवानापन है। मगर लाली, ऐसा तो हो सकता था ना? वो भराई हुई आवाज में बोली। नहीं, अगर मेरे नसीब में सुख और मोहब्बतें होती तो वो मुझे सैफुर रहमान से मिल जाती, और अगर यही दुख होते तो आफाक जैसे अच्छे आदमी से भी मिलते। खैर, उसने अपना सर झटका और एक गहरी सांस सीने की तह से खींचते हुए उसके चेहरे पर नरमी से हाथ फेरा। तुम आराम कर लो और जी भर कर नींद ले लो। और हाँ, मैं आफाक से कह देती हूँ कि तुम उसके साथ जाने पर राजी हो, बल्कि खुश भी हो। पागल, मर्द मोहब्बत में उस बच्चे की तरह होता है जो अपनी माँ की तवज्जो और मोहब्बत की इजहार का बार बार ख़्वाह रहता है। और यूं भी इजहार तो बारिश की मानिद है। उसे मोहब्बत के पौधे की ताजगी और नमो के लिए कभी कभी हल्के हल्के बरसते रहना ही चाहिए। हिना ने कुछ कहना चाहा मगर वो सुनी अनसुनी करती कमरे से निकल गई।
پھر اس نے سب سے پہلے آفاق کو فون کیا، پھر وہ حمزہ کے کپڑے مائی زرینہ کو دے کر خود طلال کی طرف آئی۔ اسے اچانک ہی مصطفیٰ خان کا دھیان آ گیا۔ طلال ہاسپٹل جاتے ہوئے اسے تاکید کر گیا تھا کہ لنچ میں وہ مصطفیٰ خان کو پرہیزی کھانا بنا کر دے، چونکہ اسے رات سے بہت تیز بخار ہے۔ مگر اس کی یہ تاکید اس کے ذہن سے یکسر نکل گئی اور اب یہ خیال آنے پر اسے شرمندگی ہونے لگی۔ پتہ نہیں لنچ میں اسے پرہیزی کھانا دیا بھی گیا تھا کہ نہیں۔ وہ اس کی خیریت دریافت کرنے چلی آئی۔ اندر سے آتی ہوئی مدھم سروں کی آواز سے، غزل کی آواز سے ایک پل کے لیے اس کے قدموں نے جکڑ لیا۔ ہم نغمہ سرا کچھ غزلوں کے، ہم صورت گر کچھ خوابوں کے، یہ جذبہ شوق سنائیں کیا، کوئی خواب نہ ہو تو بتائیں کیا، کوئی مہر نہیں کوئی قہر نہیں، پھر سچا شعر سنائیں کیا۔ صرف وہی نہیں، اسے بھی مصطفیٰ خان کی بھاری گنگناہٹ بھی اسے میں سنائی دینے لگی، ساتھ ہی ساتھ وہ خود بھی آواز میں آواز ملا رہا تھا۔ پھر غزل ختم ہو گئی، مگر اس کی خوبصورت بھاری آواز کی گنگناہٹ جاری تھی۔ ایک آگ غم تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل گئی، جب جسم ہی سارا جلتا ہو، پھر دامن دل کو بچائیں کیا۔ وہ دروازے پر ہلکا سے دستک لے کر اندر آ گئی۔ وہ گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کرتا ہوا یکدم ٹھٹک گیا۔ اس کی گنگناہٹ کا رقص تھم سا گیا، مگر اسے لگا کہ کائنات کا رقص بھی تھم گیا ہے۔ وہ اس کے تصور سے نکل کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ارے آپ کو ٹمپریچر ہے اور آپ نے شاور لے لیا، اس طرح طبیعت زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ وہ اسے پنکھے کے عین نیچے گیلے بالوں اور سرخ سرخ چہرے کو دیکھ کر تشویش سے بولی۔ وہ ہلکے سے مسکرا دیا۔ وہ اب بھی ایسی ہی تھی، جلد تشویش میں مبتلا ہو جانے والی، دوسروں کے لیے فکر کرنے والی، بہت سخت جان ہو۔ ٹمپریچر کا معمولی بڑھتا گھٹنا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ گیلیا تولیا کہیں مناسب جگہ پر رکھنے کی جگہ تلاش کرنے لگا، تب اس نے آگے بڑھ کر تولیا اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کبھی کبھی معمولی لگنے والی بیماری ہی جان کا روگ بن جاتی ہے، مگر خیر خدا نہ کرے کہ آپ کو۔ وہ لب دانتوں میں دبا کر کچھ خفیف سی ہو کر تولیا لے کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، آپ نے لنچ کیا یا نہیں؟ دراصل طلال تاکید کر گیا تھا کہ آپ کو پرہیزی کھانا دیا جائے۔ طلال کو ایڈوائزر تو رہنے ہی دیجیے، ان ڈاکٹرز کو تو بیماری پر ہدایتیں دینے کی عادت ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے، صرف معمولی ٹمپریچر پر اتنی ساری گولیاں۔ اس نے میڈیسن کی طرف اشارہ کیا جو سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی۔ یہ رنگ برنگی گولیاں ہر بیماری کا علاج کب ہوتی ہیں؟ اس کی سرمئی آنکھوں میں تسمخر اٹھ آیا۔ کچھ بیماریاں تو… اس نے کچھ کہنے کی خواہش میں ایک دم ہلکی سی سانس بھری اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نظروں کا تصادم ہوا تو اس کی سیاہ دبیز پلکوں کا جال گر گیا اور مصطفیٰ خان نے پھر جلدی سے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ دانستہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے بولا، پھر اسے پلٹ کر جاتے دیکھ کر عجیب نظروں سے پکارا، لالا۔ وہ اس تخاطب پر ٹھٹک کر پلٹی تو وہ خفیف سا ہو کر جلدی سے بولا، میرا مطلب ہے لالا رخ، آپ اگر حمزہ کو میرے پاس چھوڑ جائے تو دراصل خرم اور جاذب بھی نہیں ہے، میں بہت تنہا محسوس کر رہا ہوں۔ جی اچھا، اس نے بغیر ہیل و حجت کے سر ہلا دیا۔ طلال بتا رہا تھا کہ آپ کے شوہر ملک سے باہر ہیں۔ وہ ایک بار پھر اس کے قدموں کو رکنے پر مجبور کرتے ہوئے بولا۔ اسے لگ رہا تھا اس کی موجودگی سے کمرے کے در و دیوار پر انوکھی سی خوشبو مہک اٹھی ہے۔ اس کی موجودگی اس کی روح کو ایک اذیت آمیز لذت سے ہمکنار کر رہی ہے۔ اس کے اس سوال پر وہ نظریں دوسری طرف موڑتے ہوئے ہلکے سے سر کو اسباب پہ ہلا کر رہ گئی۔ ایک بات پوچھوں، آپ مائنڈ تو نہیں کریں گی؟ وہ چلتا ہوا اس کے قدرے فاصلے پر رک گیا، پھر اس کے چہرے کے تاثرات کا بغیر جائزہ لیتے ہوئے بولا، کہیے، میرا خیال ہے آپ تکلف سے کام لے رہے ہیں۔ وہ ہلکے سے مسکرا دی، مگر مصطفیٰ خان تذبذب کے عالم میں کچھ دیر اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر نظریں اس کے چہرے سے ہٹا کر آہستگی سے بولا، آپ یہاں کیوں رہ رہی ہیں؟ میرا مطلب ہے ان کے پاس ہی کیوں نہیں جاتی؟ لالا رخ کو شاید بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح کا کوئی ذاتی حملہ کرے گا۔ وہ ایک پل کے لیے تو اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک کھنچاؤ آ گیا، پھر وہ بھرمے کے تاثر کو قطعی نہ چھپا سکی، اس لیے کہ میں ایسا ضروری نہیں سمجھتی۔ چاہنے کے باوجود اس کے لہجے میں ناگوار سی جھلک نظر آئی، مگر وہ کمال اطمینان سے یہ ناگواری نظر انداز کرتا ہوا بولا، یقیناً آپ اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتی ہوں گی، مگر کیا آپ کے اس فیصلے سے حمزہ نظر انداز نہیں ہو رہا؟
یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ اسے مداخلت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ یکدم بھبک گئی۔ حمزہ میرا بیٹا ہے اور اسے آپ سب لوگوں سے زیادہ میں چاہتی ہوں۔ وہ دروازہ جھٹکتے ہوئے کھول کر باہر نکل گئی۔ مصطفیٰ خان اس کے پیچھے پوری طاقت سے بند ہونے والے دروازے کی دھمک کتنی دیر اپنے دل پر محسوس کرتا رہا۔ لابی میں آ کر اس کا غصہ بیچارگی آمیز کرب میں بدل گیا۔ اس کی نظریں راہداری پر سائیکل دوڑاتے حمزہ پر ٹھہر گئی۔ ایک مزمحل سی سانس اس کے سینے کی تہہ سے نکل گئی۔ عورت اتنی بااختیار کب ہوتی ہے؟ وہ تو خود محروم ہوتی ہے، دوسروں کو بھلا کیا محروم کر سکتی ہے؟ اس نے جھک کر حمزہ کی پیشانی پر پوری شدت سے بوسہ دیا، پھر لابی میں گئی۔ مصطفیٰ خان نے اس کے سینے کے اندر چھپی آگ کو پھر سے دھکا دیا۔ وہ کھڑکی کھول کر پورچ میں بکھری دھوپ کو تکنے لگی۔ اس سے زیادہ دھوپ اس کے اندر بکھری ہوئی تھی جو رگ رگ کو جھلساتی رہتی تھی۔ ماضی کے کئی مناظر اس کی آنکھوں میں لہرا کر دھند بھرنے لگے۔ آہستہ آہستہ ہر شے پانیوں میں چکر کاٹنے لگی۔ اس نے پردہ کھینچ لیا اور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ کس کومپل کو آس میں اب تک ویسے ہی سرسبز ہو تم؟ اب تو دھوپ کا موسم ہے، برسات گزر گئی جانا۔ اس نے زور سے آنکھیں موند لی، پھر چند منٹ بعد عقب سے اسے اپنے قدموں کی آواز سنائی دی تو اس نے آنکھیں کھول کر گردن گھمائی۔ مصطفیٰ خان قدرے نادم سا کھڑا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے کی سفیدی میں غیر معمولی سنجیدگی، سرخی بکھری ہوئی تھی۔ میں آپ سے اپنے رویے کی معافی چاہتا ہوں۔ مجھے اس کا بالکل بھی حق نہیں کہ میں آپ کی ذاتی زندگی کے کسی بھی ورق پر تبصرہ کروں۔ آئی ایم ویری سوری۔ وہ اس کے دیکھنے کے بجائے اس کی پشت پر پڑی شیشوں والی کھڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حقیقی ندامت ہلکولے لے رہی تھی۔ وہ لالا رخ کو نادم کر گئی۔ ارے نہیں، معافی کی بات نہیں، وہ تو مجھے بس یوں ہی غصہ آ گیا تھا، بلکہ سوری تو مجھے اپنے رویے پر کرنی چاہیے۔ ناحق میں برہم ہو گئی۔ اس نے شائستگی سے مسکرانے کی کوشش کی، مگر مصطفیٰ خان سے نظریں ملیں تو وہ پلکوں کا جال آنکھوں پر گرا گئی۔ نہیں، آپ کا غصہ بجا تھا، مجھے ہی یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ آہستگی سے بولا، پھر ہلکے سے ہنسا۔ اب سوچتا ہوں تو اپنی منافقت پر ہنسی آتی ہے کہ ایسا مشورہ بھلا آپ کو میں کیسے دے سکتا ہوں؟ بھلا ساحل پہ کھڑا ہونے والا شخص سمندر کی موجوں پر نبرد آزما شخص کی اذیت اور کیفیت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ کجا اسے مشورہ دے، بھلا اسے کیا پتا وہ ساحل پر آنا چاہتا بھی ہے یا ڈوبنے کے لیے از خود اترا ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے ہلکی سی سانس بھر کر اس کی کانپتی پلکوں پر نظریں جمائی، پھر یکدم نگاہیں پھیر کر حمزہ کو اٹھاتے ہوئے بولا، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو اسے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں۔ کہاں؟ وہ بے ساختہ خیالوں کی گرداب سے نکلتے ہوئے بولی، بے فکر رہیے، اغوا کر کے نہیں لے جا رہا، یوں ہی ذرا باہر کی کھلی فضا میں جا رہا ہوں۔ وہ جواباً اس کی کھلی ہوئی مدہوش کر دینے والی آنکھوں میں براہ راست جھانکتا ہوا بولا تو وہ سٹپٹا کر پلکیں چپک کر بے مقصد مسکرا دی، مگر یہ راستے بھر آپ کو بہت تنگ کرے گا، طلال نے اس کی عادتیں بہت بگاڑ دی ہیں، سوچ لیجئے، فرمائشوں سے آپ کو عاجز کر دے گا۔ اگر میں کہوں کہ اس کی ہر فرمائش پوری کریے مجھے دلی خوشی ہوگی تو؟ لالا رخ کے مسکراتے لب یک بار باہم جڑ گئے۔ اس نے بے ساختہ کیوں پوچھنا چاہا، مگر یہ کیوں اس کے اندر ہی پھڑ پھڑا کر رہ گیا۔ اس کی نگاہیں گرماہٹ سے گھبرا کر وہ سر جھکا گئی اور حمزہ کو کسی قیمتی متاع کی طرح گود میں سمٹ کر بڑے بڑے ڈگ بھرتا ہوا لابی سے نکل کر اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ تخت سے اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گئی۔ اسے یک بار اس کا دل کانپنے لگا۔ اسے جانے کیوں اس شخص سے، اس کی سرمئی گئی آنکھوں سے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ گرمیوں کی دوپہریں اپنی طوالت کے باوجود روشانہ کو بیزار نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس کا ویران سناٹا اس کے احساسات کو اور بھی تیکل کرتا تھا۔ ہنا کی شادی اور اس کے ہنی مون پر چلے جانے کے بعد وہ اس کی کمی ضرور محسوس کر رہی تھی، مگر اس جھنجھلاہٹ سوار تھی وحشت جیسا کہ پلوشہ کا خیال تھا۔ وہ بمشکل ایک ہفتہ ہی ملتان میں گزار پائے، مگر ایک ہفتے سے اوپر ہو چلا۔ اسے لگ رہا تھا لمحے تیزی سے وقت کی گرفت سے نکلتے جا رہے ہیں، جبکہ وہ یہاں کے ہر لمحے، ہر پل، ہر گھڑی کو سمیٹ لینا چاہتی تھی، اپنی مٹھی میں جکڑے رکھنا چاہتی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ وقت جب بہت حسین، دلکش اور دلربا لگنے لگتا ہے تو اتنی جلدی کیوں گزرنے لگتا ہے؟ نشاط کی گھڑیاں پر لگا کر اڑنے کیوں لگتی ہیں؟ وہ صوفے پر نیم دراز ہو کر ہنا کی خوبصورت شاعری سے سجی ڈائری پڑھنے لگی۔
شاعری سے اسے کبھی دلچسپی نہیں تھی، مگر اس کی نظر میں یہ ایک بور ترین مشغلے میں شمار ہوتا تھا۔ آج فطری طور پر اس کی طرف متوجہ ہو گئی، اسے بڑی دلچسپی سے پڑھ رہی تھی۔ اس کی نظریں ایک خوبصورت نظم پر جم گئی جسے ہنا نے بہت خوبصورت رائٹنگ میں قلم بند کیا ہوا تھا۔ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں کتر کے دیکھتے ہیں۔ اس نے کچھ دیر کے لیے ڈائری بند کی اور گہری سانس یوں کھینچی گویا دل کی دھڑکنوں کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر آہستگی سے ڈائری کھولی تو اسے لگا اس نظم کے اوپر طلال نیازی کا خوبصورتی ابھرنے لگا ہو۔ اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں، اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں، فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں۔ اچانک اس کا تسلسل ایک چھناکے سے ٹوٹا۔ پلوشا نے اس کے ہاتھ سے ڈائری اچک لی، پھر قدرے حیرانگی کے عالم میں ڈائری پر ایک نگاہ ڈال کر دیکھنے لگی۔ آپ اور شاعری، اف، یہ انقلاب کیسے اور کیوں؟ وہ حیرت کا برملا اظہار کرنے لگی مگر عملاً بھی بیڈ پر گر کر طویل سانس کھینچی۔ نازش نے سارے شاپرز دیوار کے ساتھ لگا کر رکھتے ہوئے پلوشا کو دیکھا۔ کیوں؟ کیا روشی کو شاعری سے دلچسپی نہیں ہے؟ پلوشا نے جواباً پھر ایک ٹھنڈی سانس بھری، پھر آنکھیں روشانہ پر مرکوز کر کے بولی، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ بکواس کر رہی ہے یہ، ایسی کوئی بات نہیں، اب میں اتنی بدذوق بھی نہیں ہوں۔ اس نے ڈائری اس کے ہاتھ سے جھپٹ لی اور جلدی سے بیڈ سے اتر گئی۔ پلوشا کے تحیر آمیز نگاہوں نے اسے خفیف سا کر دیا۔ اسے اپنی پریشانی یوں جلدی محسوس ہوئی تھی جیسے پلوشا کی نگاہیں نہ ہوں، دھکتے ہوئے انگارے ہوں۔ ہنا کا کلیکشن دیکھ رہی تھی۔ ظاہر ہے تم دونوں مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی جو گئی تھی، بور ہونے کی صورت میں مجھے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ وہ خواہ وضاحت دینے لگی جس پر پلوشا کو ہنسی آ گئی۔ ہاں تو اب ایسا کوئی گناہ بھی نہیں، وہ اس کے ہنسنے پر چڑ گئی۔ نہیں، بالکل بھی گناہ نہیں کر رہی بلکہ اجر و ثواب کما رہی ہوں، مگر مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ اس اجر و ثواب سے اب تک آپ محروم کیوں تھیں؟ یہ کہہ کر وہ حبس مقدم کے طور پر دور ہٹ گئی۔ روشانہ اسے ڈائری سے مارنے کو آگے بڑھی، پھر ہنس پڑی۔ بہت زبان چل رہی ہے تمہاری۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ خرم کے سامنے کتنی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ نازش نے پلوشا کو چھیڑا۔ وہ خرم کے ذکر پر جھینپ گئی۔ خرم بھائی کا تو نام ہی نہ لو، ان سے تو پتہ نہیں کیوں میری جان جاتی ہے۔ چلو، ایک کمزوری تو تمہاری پکڑ لی ہم نے۔ روشانہ نے نازش کو شرارت سے دیکھا تو نازش نے بھی تائید میں سر ہلا دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب ہم تمہیں خرم کے نام سے ڈرایا کریں گے، یعنی بلیک میل کیا کریں گے۔ شرم آنی چاہیے تم دونوں کو، مسلمان ہو کر کافروں جیسی صفات اپنانا چاہ رہے ہو۔ بلیک میلنگ مسلمانوں کا نہیں، کافروں کا طریقہ ہے۔ پلوشا نے گویا شرم دلانی چاہی، جس کی تپی تپی رنگت دیکھنے کر ہنسنے لگی۔ حمزہ نے اسے یوں تو خاصا تنگ کیا تھا، مگر اس کی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں پوری کرتے ہوئے مصطفیٰ خان خود کو یوں مسرور محسوس کر رہا تھا جیسے اس کا مقصد حیات ہی اس کی فرمائشیں پوری کرنا ہو۔ وہ حمزہ کو اتنی دیر تک تکتا رہا جیسے اس کا ایک ایک نقش ازبر کر لینا چاہتا ہو، مگر در حقیقت وہ حمزہ کے چہرے پر کسی کا چہرہ تلاش کرتا رہا، اس کی آنکھوں میں کسی کی آنکھیں کھوجتا تھا، اس کے تیز سرخ ہونٹوں میں کسی کے چیری جیسے لب ڈھونڈ رہا تھا۔ محبت تو محبت ہے، تمہاری ہو یا میری ہو، مجھے تو ہر حوالے سے بہت آرام ملتا ہے کہ جیسے باغ دل کے اچانک پھول کھلتا ہے۔ وہ حمزہ کو لیے ان تمام مانوس راستوں پر گاڑی دراتا رہا جہاں اس کے پچھلے سال گزرے تھے، جہاں کہہ کے بکھرے تھے، جب زندگی ہمکتی نظر آتی تھی، بہت کچھ پا کر بھی خوشی احاطہ کیے رکھتی تھی۔ اس نے گاڑی بے ارادہ اس کیفے کے سامنے روک دی جہاں خوبصورت لمحوں کے قطرہ قطرہ اس نے پیا تھا، جب اسے زندگی سے بہت بہت پیار ہو گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اسی طرح ہمیشہ مسرور رہے گا، اس کے دل پر منڈلانے والی خوشیوں کی تتلیاں یوں ہی محو رقص رہیں گی۔
اس نے انگشت سے چابی نکال لی اور حمزہ کے لیے کیفے میں چلا گیا۔ یہ کیفے آج بھی اسی طرح آباد تھا۔ اس کے باہر بائیں طرف ایک پان والے کی رنگین دیواروں والی دکان، جس کے ریڈیو پر ہمیشہ گانے بجتے رہتے تھے۔ وہ دکان آج بھی اسی طرح موجود تھی، ویسے ہی رنگوں اور چھوٹے چھوٹے برقی کمکموں سے سجی، جو رات کے اندھیرے میں اس کے کھلے ہونے کی نشاندہی کرتے تھے۔ آج بھی ریڈیو کی مدھم آواز میں گانا بج رہا تھا۔ ماضی کے خوش رنگ منظر ایک بار پھر اس کے ذہن میں کہرام مچانے لگے۔ ارے مصطفیٰ باؤ آپ! کیفے کا مالک اسے پہچان گیا اور وہ چونکا اور ارد گرد نگاہ دوڑاتے ہوئے کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے آدمی کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ آپ نے مجھے پہچان لیا؟ کیوں نہیں سونے باؤ، اب میرا حافظہ ایسا گیا گزرا بھی نہیں کہ چند سالوں میں بندے کی شکل بھول جاؤں۔ وہ آپ تو پھر میرے بڑے پرانے گاہک ہی نہیں، یار بھی ہو۔ یہ بچہ آپ کا ہے؟ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے۔ وہ غیر محسوس طور پر اپنے اعصاب میں کھنچاؤ سا محسوس کر کے رہ گیا، تاہم تردید کرنے کے بجائے صرف مسکراہٹ اچھالنے پر اکتفا کیا۔ باؤ طلال، وہ آپ کے ساتھ رہتے تھے نا؟ اب کدھر غائب ہیں؟ بس غم روزگار کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ پر آپ تو طلال باؤ کی طرح ڈاکٹر بن رہے تھے۔ وہ حیرت سے بولا تو وہ ہلکے سے ہنس دیا۔ میں نے ڈاکٹری واکٹری چھوڑ دی۔ جسے خود مسیحائی کی ضرورت ہو، وہ بھلا کیسے اچھا مسیحا ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ احمد علی کی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ نہیں، وہ سر کو خفیف سے انداز میں جھٹک کر بولا، میں ملک سے باہر چلا گیا تھا، اب آیا ہوں تو ملتان کی پرانی یادیں تازہ کرنے آیا ہوں۔ وہ حمزہ کو اٹھائے ایک میز کی طرف چلا گیا۔ بالکل غیر شعوری طور پر اس نے اسی میز کا انتخاب کیا جہاں وہ آخری بار بیٹھا تھا۔ عقب میں بڑے بڑے شیشوں والی کھڑکی تھی جس سے باہر سڑک کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وقت اور موسم گو کہ اس وقت مختلف تھا۔ وہ ڈھلتی شام کا وقت تھا جب سڑکوں پر روشنیاں جھلمل کر رہی تھی۔ موسم میں ہلکی خنکی کا احساس غالب تھا۔ طلال نے اپنی بہن لالا رخ کو اس کی گریجویشن کرنے پر ٹریٹ دی تھی۔ جاذب اور حسنہ کے علاوہ وہ بھی اسی چھوٹے سے قافلے میں ان کے ہمراہ تھا۔ اس روز وہ ہاسپٹل کے بجائے طلال کے یہاں موجود تھا۔ اب پتہ نہیں طلال نے اسے مروتاً ساتھ لیا تھا یا پورے خلوص سے مدعو کیا تھا۔ بہرحال وہ لمحات اس کے لیے بہت قیمتی تھے۔ موسم کی مناسبت سے اس نے بلیک شنیل کا سوٹ زیبتن کیا ہوا تھا اور بلیک ہی شنیل کی چادر تھی۔ اس کے بالوں کی ایک آوارہ لٹ اس کی سردی سے سرخ ہوتے رخسار پر مسلسل اٹکیلیاں کر رہی تھی، جسے وہ بار بار پکڑ کر کان کے پیچھے اڑس لیتی۔ کئی بار اس کا دل چاہا وہ اس کی شریر لٹ کو پکڑ کر سرزنش کرے کہ وہ اسے کیوں تنگ کر رہی ہے۔ اس کی آنکھوں کی شفاف سطح اس خوشی کے وقت یوں دمک رہی تھی جیسے چاند کی دھیمی دھیمی روشنی براہ راست اس کی آنکھوں میں منعکس ہو رہی ہو۔ بات بار پر ہستی بکھیرنے والی اس کے رخسار کندھاری انار ہو رہے تھے۔ وہ سب کھانا کھا کر کیفے سے نکل کر پان والی شاپ کے پاس رک گئے۔ جاذب سب کے لیے میٹھے پان بنوا رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ سب سے باتیں بھی کر رہے تھے، جبکہ اس کا دل پان والے کے ریڈیو پر بجنے والے گانے کے بولوں سے ہم آہنگ ہو کر دھڑک رہا تھا۔ یہ شام اور تیرا نام دونوں کتنے ملتے جلتے ہیں، تیرا نام نہیں لوں گا، بس تجھ کو شام کہوں گا۔ سردی کو زیادہ نہیں ہے یہاں، وہ یکدم شنیل کے سیاہ دوپٹے کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹتے ہوئے بولی۔ شاید اس کی نگاہوں کی محویت نے اسے بوکھلا دیا تھا۔ میرا خیال ہے میں جا کر گاڑی میں بیٹھتی ہوں، تب تک آپ لوگ پان کھا کر آ جائیں۔ وہ اس کی سرمئی آنکھوں کے حصار سے نکلنے کو مچلی تھی، مگر نادانستہ اس کے گرد کھنچا ہوا تھا۔ طلال نے وہ گاڑی کی چابی جیب سے نکال کر اسے پکڑا دی۔ حسنہ بھی اس کے ساتھ چلی گئی اور مصطفیٰ خان کو لگا منظر کی ساری دلکشی یک لخت یوں سمٹ گئی ہو جیسے تتلی نے رنگین سے پر چھٹ دیے ہوں۔ انکل، وہ چونکا۔ حمزہ اس کی آستین پکڑے اسے غبارے والے کی طرف متوجہ کر رہا تھا جس کی بڑی سی ڈنڈی میں رنگ برنگے غبارے لٹک رہے تھے۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑا تھا اور حمزہ اسے شیشے کی اس بڑی سی کھڑکی سے ناک چپکائے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس بھری اور اس کے سحر سے نکل آیا، انکل۔ حمزہ غبارے کے لیے مچل رہا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ اس کی اس بےتابی سے بخوبی آگاہ تھا، کاش وہ بھی بس اتنا ہی بچہ ہوتا غبارے کے لیے مچل جانے والا۔
اس نے اس کی پسند کا غبارہ اسے لا کر دیا، پھر اسی پان والے کے پاس آ کر پان بنوانے لگا۔ حالانکہ اسے پان سے کوئی شغف نہ تھا، مگر یہ اس کی بالکل غیر ارادی حرکت تھی۔ پان کا پیکٹ لے کر وہ گاڑی میں آ بیٹھا اور گاڑی کا رخ اس نے طلال کے ہاسپٹل کی جانب کر دیا۔ طلال اسے دیکھ کر زیادہ حیران ہوا، پھر سرزنش کرنے لگا، آرام ہی کر لیتے، یہ مارے مارے پھرنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں آج؟ میڈیسن تو تم نے ہرگز نہیں لی ہوگی۔ جب جانتے ہو میری عادت کا، پھر پوچھنے کا فائدہ؟ وہ ہنس دیا، پھر راہداری کے اطراف کی ریلنگ پر ہاتھ ٹکا کر لان کا نظارہ کرنے لگا، پھر بولا، تم فارغ ہو؟ ہاں اندر آ جاؤ، چائے پیتے ہیں۔ نہیں، چائے وائے کو چھوڑو، تم چلو میرے ساتھ، نکلتے ہیں۔ کسی خاص جگہ جانا ہے کیا؟ طلال نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ نہیں، بس یوں ہی آوارہ گردی کریں گے، ماضی کی یادیں تازہ کریں گے۔ خیر تو ہے، یہ آج ماضی کی یادیں تازہ کرنے کا خیال کیسے آ گیا؟ وہ ہلکے سے ہنسا اور آلتار اس کے ہمراہ پورچ کی جانب چل دیا۔ تم اس کی عادتیں بگاڑو گے، پہلے ہی لالی مجھ سے نالا رہتی ہے۔ وہ حمزہ کو دیکھ کر بولا، میرا خیال ہے یہ میری عادتیں بگاڑ رہا ہے، ایسا نہ ہو میں اس کا عادی ہو جاؤں۔ وہ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ طلال نے چونک کر اسے دیکھا، مگر نظریں کترا کر میرر پر درست کرنے لگا۔ دونوں ہی صورتیں خطرناک ہوں گی، خیر کہاں کہاں کی خاک چھان کر آئے ہو۔ وہ اس کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پھرتے ہیں مثل موج ہوا شہر شہر میں، آوارگی کی لہر ہے اور ہم ہیں دوستو، اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو۔ مصطفیٰ خان نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر انگیشن سے چابی نکال کر گھما دی۔ دوسرے پل گاڑی فراٹے کے ساتھ ہاسپٹل کے پورچ سے نکل کر سڑک پر دوڑنے لگی۔ خیریت تو ہے؟ یہ ٹھنڈی سانسیں اور غمزدہ شاعری۔ طلال نے از خود اس کا جائزہ لیا۔ کہیں تو آگ لگی ہے، دھواں بتاتا ہے۔ ارے اب کہاں آگ، اب تو صرف دھواں ہی دھواں ہے جو وقتاً فوقتاً اٹھتا رہتا ہے۔ اس نے گاڑی ایک مقامی پارک کے قریب روک دی اور نیچے اتر گیا۔ میرا خیال ہے ہم ماضی میں کبھی اس پارک میں نہیں آئے۔ طلال نے پارک کا تارانہ طور پر جائزہ لیا۔ وہ حمزہ کے ساتھ غبارے سے کھیلتے ہوئے مسکرایا۔ میں تو یوں ہی ایک بات کہہ دی تھی، ماضی کی یادیں تازہ کرنے کے لیے ان مخصوص جگہوں پر جانا ضروری تو نہیں، ہم کسی بھی گوشے میں بیٹھ کر یاد کر سکتے ہیں۔ اس نے غبارے کی ڈور حمزہ کو پکڑائی اور ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں مود لی۔ ہمیں شوق اذیت ہے ورنہ اس زمانے میں تیری یادیں بھلانے کو بہت سامان رکھا ہے۔ اچانک طلال کے ہاتھ کا لمس اپنے کندھے پر محسوس کر کے اس نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ کہہ دینے سے دکھ ہلکا ہو جاتا ہے تیفی، اضطراب اور وحشت کو نکلنے کا راستہ مل جائے تو رگوں میں سکون اتر آتا ہے۔ اس کی بھوری آنکھیں مصطفیٰ خان کے چہرے پر جمی تھی۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو تم، وحشت اور اضطراب کو نکلنے کا راستہ نہ ملے تو اندر ہی اندر بڑی تباہی مچا دیتے ہیں طلال۔ میں نے یہاں آنے کا بالکل اچانک پروگرام بنا ڈالا۔ اس نے گھاس کے تنکے سے کھیلتے ہوئے یکدم ایک گہری سانس بھری، پھر سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، بلکہ شاید میں وہاں کی سڑکوں، عمارتوں، موسموں اور انسانوں سے اکتا گیا تھا۔ جب کوئی شے من پسند نہ ہو تو انسان اکتا ہی جاتا ہے نا۔ اس نے جیسے اس کی تائید چاہی، پھر ہنس دیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب لوگ ساری عمر مغرب کی فضا میں گزار دیتے ہیں، اپنا غم غلط کرنے کے لیے مغرب کی راہ لیتے ہیں، حالانکہ مغرب تو خیر خود بیچارہ غمزدہ ہے، معاشرے کے ستائے اور محروم لوگوں کی آہوں اور سسکیوں سے بھرا ہوا۔ وہاں کے لوگ اپنی روح کو سرنڈر کر کے چمکتے ملبوسات اور مہکتی قیمتی خوشبو سے ڈھانپ لیتے ہیں اور پھر اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ انہیں بدبو اور غلاظت ہی نہیں لگتی۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ واپس آ گئے۔ طلال نے ایک ہنکارا بھرا اور اسی درخت کے تنے سے خود بھی ٹیک لگا لی۔ ہاں، ہم مصنوعی روشنیوں سے زیادہ دیر تک بہل نہیں سکتے، چونکہ ہم مشرق سے ابھرنے والے سورج کے سچے ساتھی ہیں۔ دراصل اس کی روشنی میں ہمیں اپنا باطن صاف دکھائی دیتا ہے۔ خیر تم نے کبھی محبت کی ہے طلال؟ جواباً طلال زور سے ہنسا اور قدرے تمسخرانہ انداز میں ابرو اچکاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ میں نے کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا؟ نہیں، خیر لطیفہ تو نہیں سنایا، ویسے چرچا بہت سنا ہے ان کا فلموں ناولوں میں۔ بائی دی وے، یہ نامعقول سوال پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تم کو؟ میں نے تم سے صرف سوال پوچھا تھا، اگر نہیں کی تو نہ کہہ دو۔ چلو اب کہہ دیتا ہوں کہ نہیں، میرے نزدیک یہ محض وقت اور توانائی اور جان اور دل کے لہو کا ضیاع ہے۔
یہ تو جانتے ہو نا کہ محبت میں دل کا لہو ہوتا ہے، توانائی اور جان خرچ ہوتی ہے۔ مصطفیٰ خان بے ساختہ ہلکے سے ہنسا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم محبت کے لمس سے آشنا نہیں، مگر محبت کی خوبصورتیوں اور بدصورتیوں سے آگاہ ہو۔ اس سے کون آگاہ نہیں ہوتا؟ مشاہدہ بھی کوئی چیز ہے۔ ویسے تمہیں یہ اچانک محبت کے موضوع کو چھیڑنے کا خیال کیوں آیا؟ اس نے معنی خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر یکدم خیال آنے پر اس کی طرف بیٹھے بیٹھے ہی مڑ گیا۔ او ہاں، تم نے بتایا تھا تم نے شادی کر لی تھی، مگر وہ ناکام ہو گئی۔ اچھا، وہ ناکام ہوگی؟ یہ تو میں نے نہیں کہا تھا۔ اس نے ابرو اچکا کر اسے گھورا۔ تمہارا مسئلہ وہی ٹپیکل سا تو نہیں کہ میں محبت کسی اور سے اور شادی کہیں اور رچا لی؟ وہ اس کے چہرے کے تاثرات کو بغیر جانچتے ہوئے طنزیہ ہنسا اور ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے، عموماً یہی ہوتا ہے کہ محبت کا انجام۔ ویسے تیفی، تم نے محبت کب کی؟ میرا مطلب ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم نے کالج لائف میں کوئی رومانس نہیں لڑایا، پھر مجھ سے چھپایا کیوں؟ اس نے آخری جملہ کہتے ہوئے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں، چھپایا تھا۔ اس نے بغیر ہیل و حجت سر کو اس بات میں ہلا دیا۔ طلال کو جھٹکا لگا۔ اس کے ہونٹ سیٹی کے انداز میں سکڑ گئے، مگر اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بولا، غیر یقینی خوشی اور لا حاصل خواہشات دل میں ہی سمٹی رہیں تو اچھا ہوتا ہے طلال۔ ضروری نہیں ہے ہم جیسے اپنے لیے چھاؤں سمجھتے ہیں، اس کے سائے میں آنا چاہتے ہیں، وہ درخت ہمارے لیے ہو اور اس کی چھاؤں ہمارا مقدر ہو۔ تیفی، طلال نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ جلدی سے بولا، نہیں طلال، تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ وہ کون تھی، مجھے کہاں ملی اور اب کہاں ہے؟ جسے پایا ہی نہیں اسے کھونا کیسا؟ وہ زور سے ہنس پڑا۔ طلال کو اس کی ہنسی بڑی کھوکھلی سی لگی۔ اس کی سرمئی آنکھیں بھی اس کا ہنسی کا ساتھ نہ دے پا رہی تھی۔ دونوں کے درمیان بڑی مزمل سی خاموشی اتر آئی، جس میں مصطفیٰ خان کا ذہن ماضی کے دھندلوں میں بھٹکنے لگا، جبکہ طلال حیرت، دکھ اور اضطراب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا، بہت سے سوال اس کے ریشمی کیڑوں کی طرح کلبلانے لگے، مگر اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا پوچھے، کون سا سوال اٹھائے، کسے گرفت میں لائے۔ تاہم بہت دیر بعد وہ ہلکی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، کیا اسے پتا تھا کہ تم اس سے اتنی شدید محبت کرتے ہو؟ شاید نہیں۔ اس نے سر نفی میں ہلایا اور حمزہ پر نظریں جما دی۔ میں ڈرتا تھا اس کے ان چھوئے نازک دل میں یہ جذبہ جگانے سے۔ کیوں؟ کیا اپنے جذبوں پر اعتماد نہیں تھا؟ طلال نے اس کا چہرہ بغور دیکھا۔ شاید، یا پھر حالات پر نہیں تھا۔ وہ سر کو ہلکی سی جنبش دے کر حمزہ کا اڑتا ہوا غبارہ پکڑتے ہوئے ہوا میں اچھالنے لگا۔ ہاں، میں تمہاری شاید ذات برادری کا بھی چکر بھی تو ہوگا۔ طلال نے متصفانہ سانس بھری تو وہ غبارے کی ڈور کو ہلاتے ہوئے یکدم چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر جانے کیا سوچ کر نگاہوں کا زاویہ بدل دیا۔ ہو سکتا ہے میرے لاشعور میں یہ بات بھی ہو۔ پھر بھی تیفی، تم نے کوشش تو کی ہوتی، مجھے تو کچھ بتایا ہوتا، میں آنٹی کو قائل کرنے کی کوشش کرتا۔ طلال کو یکدم ملال اور دکھ نے گھیر لیا۔ وہ ہلکے سے ہنس دیا۔ امی کو قائل کرنا کون سا مشکل تھا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا تھا۔ تو پھر؟ وہ اسے الجھ کر دیکھنے لگا۔ بات یہ ہے طلال کہ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، اس کے پیچھے بہت بڑی اور ٹھوس وجہ تھی، میرے چچا کی بیٹی ذیشانہ۔ یہ کہہ کر اس نے ایک پل کا توقف کیا، پھر تنے سے ٹیک لگا کر گھاس کے تنکوں کو انگلی سے اکھاڑنے لگا۔ طلال نے اس کی خاموشی کے اس وقفے کو توڑا نہیں۔ وہ شاید الفاظ ڈھونڈ رہا تھا یا کوئی سرا جسے پکڑ کر وہ اپنے سارے حالات اس کے سامنے پیش کرتا۔